اصل بات جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، ہمارا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے۔ ہم دنیا کو بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، ہماری سب سے بڑی قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہماری سب سے بڑی برادری الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو مختصر میں آپ کے سامنے 2 منٹ میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کے حوالے سے بھی اور عظمت والدین کے حوالے سے بھی آج کا موضوع تھا۔ ان دونوں موضوعوں کو سمیٹنا بہت لمبا کام ہے۔ یہ وہ بنتا ہے جو ایک ہی موضوع کو اگر لے تو 3-4 گھنٹے اس کے لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کی یہ بات ہے کہ یہ قرآن کی آیت بتائیں گے، پارہ بتائیں گے، آیت نمبر بتائیں گے، اور حدیث اسی طرح کوٹ کریں گے، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، کس میں ہے، اور پھر اس کا نمبر بتائیں گے، پھر حدیث کی صحت و سقم کو بیان کریں گے۔ یہ ماہر بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی زیارت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور ابھی ان کے بیان کا اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کا اور سن کر اپنے دلوں میں بسانے کا بھی شرف عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مشتاق شاہین قادری صاحب، نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 عظمت و شان معراج مصطفیٰ، عظمت والدین، عظمت علماء کرام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مشتاق شاہین قادری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز القہار، والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قال فی القرآن المجید، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قال فی القرآن المجید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قال فی القرآن المجید، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے اس عقیدے سے کہ ہم یہاں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرمائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں جو عقیدہ دیا، آج اسی عقیدے پر اہل سنہ والجماعہ عمل پیرا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور ابن ماجہ کے جلد 1 صفحہ 67 پر بھی حدیث موجود ہے، اور زاد السعید کے اندر اشرف علی تھانوی جو دیوبندی مکتبہ فکر کا ملا ہے، اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اسی طرح تبلیغی نصاب کے صفحہ نمبر 224 پر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح
غلام حسن دیوبندی کی ایک اور کتاب ہے، اس نے فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 136 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور اسی طرح تحفۃ الذاکرین کے اندر مولوی شوکانی نے، خیر مقلدین کے امام نے، صفحہ نمبر 149 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، کہا کوئی بھی میرا غلام، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی جہاں بھی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کسی مقام سے بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت محترم، یہ عقیدہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھنے میں کیا حکمت ہے، کیا تمہارا نبی اونچی آواز سے درود و سلام سنتا ہے اس لیے اونچی آواز سے پڑھتے ہو؟ تو سن لیجیے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی اونچی آواز سے ہمارا درود و سلام سنتا ہے اس لیے ہم درود و سلام اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، بلکہ نہیں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے اونچی آواز سے بھی درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اٹھائیے تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 95 پر روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانما علی تذهب النفاق، لوگوں جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو اونچی آواز سے پڑھا کرو، جب اونچی آواز سے درود و سلام پڑھو گے تو اللہ پاک تمہارے دل کی منافقت کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے یہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے درود و سلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ وقت بڑا قلیل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، حاملین عقیدہ اہل سنت، جمیع احباب، بالخصوص خطیب اہل سنت فخر الخطباء حضرت علامہ مولانا مفتی اور عالم نبیل، عالم بعمل، فاضل جلیل، پروفیسر قبلہ محترم قاری فاروق حیدری صاحب زیدہ مجدہ، اور بالخصوص آج کی اس محفل کی انتظامیہ میرے بھائی محترم قبلہ حافظ کامران صاحب اور ان کے بھائی محترم طاہر صاحب اور محترم عثمان بھائی، انہوں نے اپنے والد گرامی محترم عرفان مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اصحال ثواب کے لیے آج کی اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان کے توسل سے مرحوم مغفور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ حضرت محترم، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہدیہ تبریز پیش کرتا ہوں کہ آپ احباب کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا خطیب عطا کیا کہ جو خطابت کے معاملے میں اور علم کی بیداب بادشاہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے کہ جن کے مقابلے کا عالم میں نے ہزارہ کے اندر کوئی نہیں دیکھا۔ نجدیت کو رگڑا دینے کے مقابلے میں اور رافضیت کے مقابلے میں انہوں نے جو کام کیا ہمارے علاقے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج بھی لوگ وہاں پر یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا اہل سنت والجماعت کا اثاثہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے میری تعریف کر دی اور میں ان کے فضائل نہ بیان کروں، علماء کے فضائل بیان کرنا براہ راست میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا میری امتیوں چاروں میں سے ہونا، پانچواں نہ بننا، اگر پانچواں بن جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ، کون سا پانچواں بنے گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا بننا تو کیا بننا؟ فرمایا اوتو عالما، اگر بن سکو تو عالم بننا۔ اگر عالم دین بھی نہیں بن سکتے تو او متعلما، عالم کے قدموں میں بیٹھ کر علم کی تلاش میں طالب علم بن کے رہنا ہے، متعلم بن کے رہنا ہے۔ اور اگر طالب علم نہ بن سکو تو فرمایا او سمعا، پھر عالم دین کو سننا ہے، اس کی تقریر سننی ہے، اس کا درس سننا ہے۔ اور اگر یہ تیسرا کام بھی نہ کر سکو تو ایک عالم دین کا دل میں بغض نہ رکھنا، فرمایا او محبا، عالم دین سے پیار اور محبت کرنی۔ کیا کرنی ہے؟
عالم دین سے محبت اور پیار کرنا ہے۔ حضرات محترم، یہ ریسپیکٹ، یہ اتھارٹی میرے نبی نے 1400 سال پہلے ایک عالم دین کو عطا کی تھی، اور میرے نبی نے فرمایا تھا عالم دین کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے، عالم دین سے ملاقات کرنا مجھ سے ملاقات کرنا ہے، اور عالم دین سے مصافحہ کرنا مجھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سالانہ محفل کے اعتبار سے ہے، تو اس لیے مجھے ذو جہتین دو ٹاپک دیے گئے، تو اس لیے اختصاراً آپ کے سامنے سب سے پہلے نبی کی معراج کو بیان کرتے ہیں۔ معراج، اس میں عروج ہے، کیا ہے؟ عروج بلندی کو کہتے ہیں، اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی ماہ کی 27 رجب کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کو معراج عطا فرمائی، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میرے نبی کا میلاد ہوا ہے، اور اس معراج کو اور میلاد کو جوڑ کر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے رب نے فرمایا والضحیٰ، فرمایا مجھے قسم ہے اس صبح کی، فرمایا جس صبح تیرا میلاد ہوا تھا، واللیل اذا سجا، مجھے اس رات کی قسم، یا اللہ کس رات کی قسم کھا رہا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں رب اس رات کی قسم کھا رہا ہے جس میں میرے نبی کو معراج ہوئی تھی، اور رب اس صبح کی قسم کھا رہا ہے جس صبح کو میرے نبی کا میلاد ہوا تھا۔ میلاد میں میرے نبی کا آنا ہے، معراج میں میرے نبی کا رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کہیں میرا رب میرے نبی کے آنے کی قسمیں کھا رہا ہے، کہیں میرا رب میرے نبی کے جانے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اس معراج کی اصل حکمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بھی بتائیے معراج کی اصل حکمت کیا تھی کہ آپ کو رب نے 27ویں رات کو اپنا دیدار کروایا؟ جواب آتا ہے ساری حکمتیں، بہت زیادہ حکمتیں ہیں، لیکن ان ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں اپنی امت کی جنتیوں کے ساتھ منگنی کروانے کے لیے گیا تھا۔ کیا کروانے کے لیے گیا تھا؟ منگنیاں کروانے کے لیے گیا تھا۔ اسی لیے بخاری کے اندر جلد 1 صفحہ 67 پر حدیث موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام جنت کے اندر گئے، جنت کی ساری حوروں کی سردار جسے حسن پہ بڑا ناز تھا، بڑے نخرے کر رہی تھی حوروں کی سردار، میرے نبی جنت میں گئے، جنت میں جا کر ملکہ حوروں، وہ جو حوروں کی ملکہ تھی اس کا نکاح بلال سے کروایا ہے۔ ایک نکاح کروایا، باقی امتیوں کی منگنیاں کروائی۔ جس وقت میرے نبی بلال کی منگنی کروا کر مکے میں تشریف لائے، پہلے کوئی بلال کو پوچھتا نہ تھا، اور کوئی کہتا تھا اس کے ہونٹ بڑے، اس کا کلر سیاہ ہے، رنگ گورا نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے کہتا نہیں تھا۔ جب منگنی نہیں بلکہ میرے نبی نے اس کا نکاح جنت کی حوروں کی سردار سے کروایا، پھر مقام یہ ہوا کہ کئی صحابہ جلیل القدر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی جوان ہے، حسین و جمیل ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ بلال سے ہماری بیٹی کو دنیا میں نکاح کروا دیں۔ دنیا میں
نکاح کروا دے. آئیے ذرا آگے چلیے. میں اب معراج بیان کروں گا میرے نبی کی، کیونکہ بڑی تفصیل ہے. اگر آپ نے مکمل ٹاپک سننا ہے، انٹرنیٹ کے اندر 4.25 گھنٹے کا اس پر مسلسل علمی خطاب موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. لیکن مختصراً میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا جناب موسیٰ علیہ السلام کی معراج سنو، پھر اس کا موازنہ میں کروں گا میرے نبی کی معراج پر کہ میرے نبی کی معراج کا کیا عالم ہے. باقی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو رب نے اپنی معراج کروائی، اپنا دیدار کروایا، لیکن میرے نبی کی معراج کا عالم کیا ہے؟ میرے نبی کی معراج سب سے نرالی تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی. قرآن اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اٹھائیے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 55. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رب کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس دیدار سے قبل جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی مطالبہ کیا. جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا میرا کلمہ پڑھ لو، رب کو مان لو، فوراً قوم کہنے لگی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی قوم نے بھی مطالبہ کر دیا، اے اللہ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھے اس وقت تک اس رب کو نہیں مانیں گے اے موسیٰ جب تک حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، تیرے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ. بڑا مطالبہ تھا، قوم نے اس سے پہلے بھی مطالبے کیے، مانے گئے. لیکن یہاں پر مطالبہ جب قوم نے رب کے دیدار کا کیا تو پھر کیا ہوا؟ اس سے قبل بھی موسیٰ علیہ السلام نے امت کی ڈیمانڈ رب کی بارگاہ میں رکھی، لیکن رب وہ ہے جو نبیوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. میرے رب نے موسیٰ کی بات کو ٹالا نہیں. اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ کی قوم جاتی ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57، قرآن کہتا ہے اس قوم نے ڈیمانڈ کی موسیٰ کی بارگاہ میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہمیں بادل کا سایہ چاہے، دھوپ لگ رہی ہے ہم پر. آج کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ آج تو ہم شامیانے لگاتے ہیں، چھت کی صورت میں چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ ہمیں دھوپ کی شدت نے تڑپا کے رکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں بادلوں کا سایہ چاہیے. موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میری قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے، بادل چاہیے، غمام چاہیے. اللہ رب العزت نے بادل بھیج دیے، سایہ کر دیا. دوسری ڈیمانڈ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، قوم نے کہا ہم جنت کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، جنت کا کھانا کھانا چاہتے ہیں. جنت میں بعد میں جائیں گے، لیکن اس دنیا میں جنت کا کھانا کھانا چاہتے ہیں. یہ واحد موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ جس نے دنیا میں جنت کا کھانا کھایا. کیسے؟ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری قوم جنت کا کھانا طلب کر رہی ہے، اللہ رب العزت نے منّا وسلویٰ کی صورت میں نمکین اور میٹھا کھانا، من و سلویٰ میٹھا اور نمکین کھانا جنت سے بھیج کر اس کا مطالبہ پورا کر دیا. لیکن جب بات آئی رب کے دیدار کی، رب نے کہا ہم انکار نہیں کریں گے، ہم دیدار کروائیں گے، دیکھیں گے ان کے اندر کتنی پاور ہے مجھے دیکھنے کی. پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ منصب نبوت کیا ہے اور منصب امت کیا ہے، ہم یہ بھی بتائیں گے. قرآن کے اندر آیت موجود ہے جس وقت قوم نے ڈیمانڈ کی کہ ہم اس وقت تک لن نؤمن لک حتی نری اللہ، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. اے موسیٰ جب تک
ہم تیرے رب کو دیکھ نہ لیں۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا اے موسیٰ تیری قوم نے تجھ سے مطالبہ کر دیا، اب قوم کے اندر تکڑے تکڑے بندے، علم والے، زیادہ نالج والے، زیادہ پاور والے، زیادہ علم و حکمت والے 70,000 بندوں کو جمع کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ساری امت میں سے 70,000 بندوں کی چھانٹی کی۔ کہتے ہیں نا اچھو میں سے اچھو کا نکالنا۔ اب یہ پوری امت میں سے جو اچھے تھے، جو قوت اور فراست والے تھے، جو علم والے تھے، جو علم و دانا والے تھے، 70,000 افراد کو چنا گیا۔ کیوں چنا گیا؟ کوئی دور پہ لے کر ان کو رب کا دیدار کروانا۔ پھر ان 70,000 میں سے رب نے پھر کہا ان سے اوروں کو چھانٹی کیا جائے۔ 70,000 میں سے پھر ان میں سے 7,000 نکالے گئے۔ کتنے؟ 7,000 کو نکالا گیا۔ پھر 7,000 میں سے بھی پھر چھانٹی کی گئی کیونکہ رب کا دیدار کرنا۔ خاصوں میں سے خاص، خاصوں میں سے خاص، خاصوں میں سے خاص نکالے گئے۔ 700 نکالنے کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 700 سے نکال کر پھر 70 افراد کا انعقاد کیا۔ 70 افراد کو نکالا گیا۔ اب یہ 70,000 میں سے 70 افراد کو نکالا گیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو دور پر پہنچے انہیں لے کر رب ذوالجلال قرآن میں کہتا ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ قرآن کہتا ہے وہ 70 صحابی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو علماء تھے وہ ساتھ گئے۔ رب ذوالجلال نے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اپنے دیدار کی ایک تجلی، اس تجلی کی مقدار علماء بیان فرماتے ہیں یہ جو سوئی ہے، اس کا جو ناگا ہے، اس کا جو سوراخ ہے، اس کا کروڑواں حصہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مولانا مجاہد اہل سنت مشتاق شہید قادری صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ اسی طرح آپ مجھے ذوق دیں گے تو چند باتیں عرض کر دوں گا۔ طبیعت خراب ہے، ابھی آپ کی موجودگی میں نے ایک ٹیبلٹ لی ہے تو میں اس ٹیبلٹ پہ چل رہا ہوں۔ اللہ پاک حضور کے صدقے ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر ان 70 افراد کو لے کر گئے، اللہ رب العزت نے سوئی کے اس سوراخ کے کروڑویں حصے کے برابر اپنی تجلی، نور کی تجلی، دیدار کی تجلی ان کو نہیں بتائی۔ یہ کروڑواں حصہ جبل پہاڑ کے اوپر ڈالا، پہاڑ جل گیا، پہاڑ جل گیا۔ یہ جو 70 افراد تھے یہ مر گئے، شہید ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پتہ یہ چلا نبی امتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر امتی اور نبی ایک جیسے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی روح قبض ہو جاتی۔ اب جس وقت انہیں ہوش آیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، ایک روایت کے مطابق رات کا وقت تھا، جس وقت انہیں ہوش آیا، بے ہوش ہونے کے بعد تو 30 میل ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 3 میل دور کالی سیاہ رات، کالی سیاہ پہاڑی پر، کالی سیاہ چیونٹی اگر وہ بھی چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جس موسیٰ کے روئے دیکھنے کا یہ عالم ہے جو معراج کی رات مسجد اقصی میں میرے
میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس موسیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی روح اور دیکھنا کا کیا عالم ہو، جو 30 میل دور تک جو نبی 30 میل دور کالی سیاہ پہاڑی پر کالی سیاہ چوٹی کو اگر دیکھ سکتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم مدینے سے میرا نبی جہاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے بخاری کی جلد 1 صفحہ نمبر 59 پر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا ترون قبلتی ہاؤنا فواللہ علی رکوعکم ولا خشوعکم، لوگوں تمہیں کیا پتا میں کہاں کہاں دیکھتا ہوں، میں تمہیں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع بھی میں جانتا ہوں کیسے کرتے ہو، تمہارے دل کی کیفیت بھی میں دیکھتا ہوں۔ جو نبی دل کی کیفیت کو بھی جان لے اسے محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت رب کی بارگاہ میں معراج کا مطالبہ کیا تو بات یاد آ گئی، امام جلال جو سیوطی نے اپنی کتاب انیس الجلیس کے صفحہ نمبر 127 پر لکھی، رب نے کہا اے موسیٰ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے دیدار کروا، میں انکار نہیں کہتا، یہ نہیں کہا کہ دکھاؤں گا نہیں، پتہ یہ چلا جب موسیٰ کو دکھا سکتا ہے تو میرے نبی کو کیوں نہیں دکھا سکتا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب کی آواز آئی اے موسیٰ میں رب ہوں، مجھے ایک مسئلہ بتا۔ کیا بتا؟ پتہ یہ چلا بڑا بندہ بھی چھوٹے سے سوال کر سکتا ہے، مسئلہ بتا۔ چھوٹا بڑے سے بھی عرض کرتا کہ قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ کیا پتا چھوٹے کے پاس علم زیادہ ہو، بڑے کے پاس کم ہو، لیکن یہاں پر اللہ تو اللہ ہے، اس کے مقابلے کا علم کسی نبی کے پاس بھی نہیں، اللہ تو علم عطا کرنے والا ہے۔ لیکن سوال عرض کر رہا ہوں کیونکہ معراج کی رات جتنے بھی جبریل نے سوال کیے، میرے نبی سے سوال کیے، میرے نبی سے سوال کیے، بلکہ میرے نبی نے جبریل سے سوال کیے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جنت کا دوزخ کا معائنہ کرتے ہوئے میرے نبی نے جبریل سے پوچھا، چھوٹے سے پوچھا، تو اس سے پتہ یہ نہیں چلتا کہ اگر نبی سوال کر رہے ہیں، سوال کرنا بے علمی کی علامت نہیں ہے، بلکہ سوال کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو میری وجہ سے علم رب نے اسے عطا کیا ہے وہ علم اس کو یاد ہے کہ نہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک ٹیچر اپنے شاگرد سے کہتا ہے قائد پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کا نام کیا ہے، وہ شاگرد کہے استاد جی آپ کو پتہ نہیں ہے قائد اعظم ہے، تو پتہ یہ چلا استاد کا ٹیچر کو سوال کرنا علمی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے نبی کا جبریل کے سامنے معراج کی راتیاں سوالوں پہ سوال کرنا یہ لا علمی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر 313 آیات ہیں، رب 313 آیات میں میرے نبی کے علم کے موازنے کرتے ہوئے 313 آیات میں یہ کہتا ہے میں نے نبی کو ہر طرح کے علم عطا کیے ہوئے۔ 313 آیات میں صرف 113 نمبر آیت سورہ نساء کی قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ آئیے ذرا سنیے میرے نبی کے علم کی بات چلی، یہاں ہی ختم کروں گا، اسی سے پھر میں اگلا ٹاپک لے کر آؤں گا۔ میرے نبی کا علم اس کا تعلق معراج کی رات سے بھی ہے، کس طرح سنیے نا۔ قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے نبی ہم نے ہر طرح کا وہ علم آپ کو عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔
نہیں جانتے تھے. اب کوئی یہ اعتراض کرے یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے. میں نے کہا یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا جو بھی نہیں جانتے تھے. رب کہتا ہے اب میں نے وہ سارے علوم اے پیارے مصطفیٰ تجھے عطا کر دیے. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے. پوری زندگی ریسرچ اسٹڈی تحقیق کرتے رہو، ساری نفی علم کی نکال کے لاؤ، صرف ایک آیت پیش کر دو. رب کہتا ہے جو علم نہیں تھا وہی تو ہم نے تجھے بتا دیا ہے. آئیے ایک بات جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 5223 ہے. یہ ترمذی شریف وہ کتاب ہے جس وقت امام ترمذی نے اس حدیث کی کتاب کو لکھا، مکمل اس کا کام ہو گیا تو میرے نبی کی زیارت ہو گئی. میرے نبی خواب میں آئے اور آ کر امام ترمذی کو کہا اے امام میری امت کے امام تجھے مبارک ہو، تو نے میرے باتوں کی میری حدیثوں کی کتاب کو لکھا ہے. اب میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ میری امت کو بتا دے کہ جس کے گھر میں یہ ترمذی شریف کی کتاب موجود ہوگی وہ یہ سمجھے کہ اس گھر میں نبی خود موجود ہے. پھر کیوں نہ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف آتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف آتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ کی عزت کی قسم نبی کو ہر جگہ حاضر ماننا اور بالخصوص اپنے گھر کے اندر حاضر ماننا یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جس نے معراج کی تصدیق کی اس صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی میرے گھر میں بھی موجود ہے، ہر امتی کے گھر میں بھی موجود ہے. یہی جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 324 ہے. میرے نبی کی حدیث ہے فاروق اعظم نے میرے نبی کی خدمت میں اپنا مال خرچ کیا. تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے خرچ کیا، سارا مال میرے نبی کے قدموں میں رکھا. میرے نبی نے سوال کیا اے میرے یار، اے میرے ابو بکر، اے سارے صحابہ کے سردار، بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اب سنو سنیوں کا عقیدہ، نبی ہر گھر میں موجود. اسی لیے احیاء العلوم کے اندر امام غزالی لکھتے ہیں جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرو، کیونکہ بِأَنَّا فِي بُیُوتِ حاضر الاسلام ہر مسلمان کے گھر میں نبی کی روح موجود ہوتی ہے. میرے نبی نے سوال کیا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے جو عقیدہ بیان کیا اللہ کی عزت کی قسم یہ سنیوں کا آج کا عقیدہ 1400 سال پہلے صدیق کا دیا ہوا عقیدہ ہے. کہا کیا کر کے چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر میں؟ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اپنے گھر میں اللہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. لیکن صدیق کا عقیدہ جہاں اللہ وہاں اللہ کا نبی، صرف اللہ ہی نہیں بلکہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کے سامنے کہتے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر میں اللہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بھی چھوڑ کے آیا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر
تم سوئے ہوئے تو نہیں ہو، میں تیرے سامنے ہوں، تو مجھے اپنے گھر میں کہہ رہا ہے، گھر میں مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، دیوبندی وابی بریلوی شیعہ ہر بندہ اللہ کو کہتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ نبی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گیا، نعوذ باللہ ان کے گستاخانہ عقیدے۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 26 پر مولوی اسماعیل دہلوی جو مر کر مٹی بن چکا، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ کفری عقیدہ دیا، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے غلام صدیق کا اس وقت بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی میرے سامنے بھی موجود ہے، میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ اب آگے کیونکہ مختصر کر رہا ہوں، میرے نبی کا علم کا تعلق معراج کے ساتھ کیا ہے تو سن لیجئے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی سے سوال کیا گیا، کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا یا کہ نہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 526 ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورہ، کہا میں نے اپنے رب کو معراج کی رات رج رج کے دیکھا۔ میرا رب بڑا پیارا تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، فی احسن صورہ، بڑی خوبصورت صورت تھی۔ میں نے رب کو دیکھا، یہ کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا، جب میں نے رب کو خوبصورت دیکھا، فوجدت بین یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدجیہ فعلمت ما فی السماوات والارض۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا رب معراج کی رات میں نے دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، رب میرے قریب ہوا، میں رب کے قریب ہوا، ہم اتنے قریب ہو گئے اب کوئی فاصلہ نہ۔ لوگ آج نبی اور اللہ میں فاصلہ پیدا کرتے ہیں، معراج کی رات میرے رب نے سارے فاصلے ختم کر دیے، اپنے ساتھ اتنا ملایا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، میں رب کے قریب ہوا، میرا رب میرے قریب ہوا، میں رب کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا دونوں ہم ایک دوسرے سے گلے لگ گئے، مصافحہ کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جس وقت بچھڑے ہوئے دوست آپس میں بڑے عرصے کے بعد محبوب اور محب جب ملتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو، تو کیا کہتے ہیں؟ گلے لگا کر پیچھے تھاپڑا مارتے ہیں، کہتے ہیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ بالکل بلا تمثیل عرض کرنا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مثالوں سے پاک، نبی کی ذات مثالوں سے، نبی وہ ہے جو بے مثل ہے اور اللہ نے نبی کو بے مثل بنایا۔ لیکن حدیث کے اندر جو لفظ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، میرا رب نے جب مجھ سے معانقہ کیا، گلے لگا کر ملا، اللہ نے اپنا دستے قدرت، اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی، سینے میں ٹھنڈ پڑی، اور کیا ہوا؟ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، اور ان ڈائریکٹ کروڑواں حصہ تجلی، اور یہاں پر ڈائریکٹ میرے رب کا دیدار ہو رہا ہے، جہاں آگ لگ رہی ہے، جہاں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، دو ضدیں ہیں، جہاں برف ہو اس کی ضد آگ۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی معراج پر موسیٰ بے ہوش اور میرے نبی ہوش میں ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میں ٹک ٹکی باندھ کے رب کو دیکھ رہا تھا، جس وقت میرے رب نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی، اس ٹھنڈ سے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جتنے علوم تھے اللہ پاک نے مجھے عطا کیا۔ یہ معراج تھی، معراج میں میرے مصطفیٰ کریم کو بلا کر رب نے زمین و آسمان کے سارے علوم حضور کو عطا۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا، پھر نماز جیسی عبادت تحفے میں دی، پھر اس میں بھی ایک نبی وسیلہ بنے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی کا وسیلہ نہیں مانتے وہ 50 پڑھے، کتنی پڑھے؟ 50۔ پھر کہتے ہیں جی زندہ کا وسیلہ مانتے ہیں، تکبیر،
کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا ناجائز ہے۔ میں نے کہا موسیٰ میرے نبی کی معراج سے پہلے کتنا صدیوں پہلے وصال فرما چکے تھے، بتاؤ معراج کی رات چوتھے آسمان پر وہ وفات والا نبی موسیٰ نمازوں کا وسیلہ بنا جگہ نہیں۔ اگر وہ وصال کے بعد نبی کا وسیلہ نہیں مانتے تو پھر تم 50 نمازیں پڑھو، جو وسیلہ مانگتے ہیں وہ 5 پڑھیں گے، ثواب اللہ پاک انہیں 50 کا عطا فرما دے گا۔ آئیے اب میں اسی پر اختصار کرتا ہوں، یہاں تک معراج کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ بڑے حقائق بتا دیے جا سکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ اب اصل موضوع سن لیجیے، آج کا جو سالانے کے طور پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 125 ہے، میرے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل به بسوالدہ تاج یوم القیامت ضوء اخسر من ضوء الشمس فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن تو بڑی بات ہے، جن والدین نے اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھایا، پڑھا کے ناظرہ قرآن پڑھایا اور پھر اس کے بعد ان بچوں نے عمل کیا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان بچوں کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جب تاج سر پہ رکھا جائے گا سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی۔ آج کی حافظ صاحب ویسے بھی اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد، لیکن اس طرح کی اولاد جو مدرسے میں پڑھ رہی ہو یہ یقیناً صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اسی اولاد کو صالح اولاد قرار دیا گیا۔ اور جو فوت ہو جانے والے ہیں جن کو مقام اور درجے اللہ رب العزت جنت میں عطا کرتا ہے ان کو بھی صالح قرار دیا گیا کہ ایک عبد صالح کا درجہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بلند کرے گا۔ ان اللہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح، اللہ قیامت کے دن ایک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 624 ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے فیقول ان لی ھذا، میں نے یہ عمل تو کیے نہیں تھے، آج تو میرا درجہ بلند جنت میں کیوں کر رہا ہے؟ حدیث میں لفظ آتا ہے وہ بندہ صالح ہوگا جس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، رب کی آواز آئے گی بی استغفار ولدک لکا، یہ پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا تھا جو اس کے لیے استغفار کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا مرنے والا اگر صالح ہو اور اولاد پیچھے اس طرح کے نیک عمل کرے، دعا کرے تو اس کو اللہ رب العزت درجے بلند کر دیتا ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، قرآن کہتا ہے وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اولاد کو بلند درجہ عطا کر دے گا اور والدین کو کم درجے میں رکھے گا، وہ والدین کو کم درجے میں رکھے گا۔ بچے اور اولاد رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں بھی کم درجوں میں رکھ دے، ہم ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ رب کی آواز آئے گی تم کیا چاہتے ہو؟ رب کی بارگاہ میں وہ اولاد عرض کرے گی مولا یا تو ہمارے والدین کو ہمارے درجے میں رکھ یا ہمیں ان کے درجے کم والے درجے میں رکھ۔ رب کہے گا تم اوپر والے درجے میں ہو، اعلیٰ درجے میں ہو، اولاد ہو، اب تمہارے وسیلے سے ہم تمہارے ماں باپ کو تمہارے درجے میں رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ آئیے آگے چلیے، اب میں نے قرآن مجید کی 4 آیات کریمہ پڑھی ہیں۔ یہ لفظ والد کے 4 حرف ہیں، کتنے؟ واو الف لام دال، کتنے حرف ہیں؟ اسی نسبت سے میں نے عظمت والدین کے حوالے سے 4 آیات پڑھی ہیں، کتنی؟ آئیے ذرا سنو، اللہ رب العزت نے ماں باپ کا مقام کیا رکھا ہے، سنو ذرا لوگوں۔ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑی شان اور سب سے بڑے حقوق جو ہیں اور سب سے بڑا درجہ اللہ رب العزت نے والدین کا رکھا ہے۔ جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، ساتھ عظمت والدین کو بھی بیان کیا ہے۔ عظمت
والدین کو بھی بیان کیا. میں تیزی سے پڑھتا ہوں 4 آیات قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 میں نے آپ کو بتایا جہاں بھی قرآن نے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ساتھ ملا کے عظمت والدین کو بیان کیا. قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 23 قرآن مجید کے اندر رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہا تیرے رب کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عبادت کرنی ہے اس رب کی کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور احسان اور اس نے سلوک کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ. عبادت اس کی اس نے سلوک والدین کے ساتھ. جہاں عقیدہ توحید ساتھ عظمت والدین کو میرا رب قرآن میں بیان کرتا ہے. دوسرا مقام قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 83. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے ہم نے اس امت محمدیہ کو نہیں بلکہ پہلے بھی بنی اسرائیل کی امت سے 2 عہد لیے تھے 2 وعدے لیے تھے. یا اللہ کون سے وعدے؟ کہا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے اور ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو وہ فقط والدین کے ساتھ کرنا ہے. 2 آیتوں ہیں جہاں توحید ساتھ عظمت والدین. آگے چلیے تیسرا مقام قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال سورہ نساء کی آیت نمبر 36 قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسرے مقام پر اسی طریقے کے انداز میں اسی انداز میں رب جہاں توحید کو بیان کرتا ہے ساتھ عظمت والدین کو بھی بیان کرتا ہے. رب کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ. عبادت کرنی ہے تو اللہ کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا. چوتھا مقام قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 151 قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے قل اے محبوب آپ اپنی سونی زبان سے پیاری زبان سے یہ مسئلہ اپنی امت کو بتلا دیجئے. میرے نبی نے کہا میں تمہیں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں سنو میرے قریب آؤ میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں. میرے نبی نے کیا مسئلہ فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم علیکم کہ اللہ رب العزت نے تم پر حرام کیا. کیا حرام کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور ساتھ ملا کے وبالوالدین احسان ایک شریک نہیں ٹھہرانا اور دوسرا والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. پتہ یہ چلا قرآن کے 4 مقام پر جہاں بھی رب نے اپنی توحید کو بیان کیا ساتھ ملا کر عظمت والدین کو بیان کیا ہے. عظمت والدین کو اب توحید کیا ہے؟ توحید عقیدہ ہے حسن سلوک عمل ہے. ایک عمل ایک عقیدہ. تو یہ کیوں بیان کیا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ عظمت والدین کو بیان کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید ہے. اگر بندہ سارے عقیدوں پر ایمان رکھے سارے رسولوں کو مانے ساری کتابوں کو مانے جنت کو مانے دوزخ کو مانے ثواب قبر کو عذاب قبر کو حشر کو نشر کو قیامت کو سب مانے سب عقیدہ رکھے لیکن یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانے مجھے بتائیں وہ بندہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. نہیں سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید اور رسالت ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ جہاں بھی عقیدہ توحید ہو
وہاں ساتھ عقیدہ رسالت کا ٹچ کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ عقیدہ توحید ہوتا ہی مکمل تب ہے جب ساتھ عقیدہ رسالت کو جوڑ کے بیان کیا. اور یہ میں نے نہیں بیان کیا، عقیدہ توحید کا مطلب ہی میرے نبی نے خود بیان فرمایا ہے کہ توحید کیا ہے. توحید یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا. آپ اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 42 ہے، حدیث نمبر 53 ہے، تیسرے مقام پر حدیث نمبر 7266 تین مقام پر بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا اتدرون بالایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر عقیدہ رکھنا، اس کو ماننا، اقرار کرنا، یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چار چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اگر ان کو کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. ان میں ایک ہی زمرے کے اندر عقیدہ توحید کو، رسالت کو رکھ کر میرے نبی نے بیان فرمایا. پتہ یہ چلا قرآن میں جہاں بھی عقیدہ توحید آئے گا ساتھ عقیدے کے ساتھ رسالت بھی آئے گی، کہ عقیدہ توحید اور رسالت سارے عقیدوں کا نچوڑ ہے اور سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کا دار و مدار. اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. حضرات محترم وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں آخر میں ایک مسئلہ بتا کے اجازت چاہوں گا. ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کیونکہ نماز کا وقت ہے اس لیے مختصراً میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے والدین فوت ہو جائیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، اب میں حوالے نام نہیں لے رہا، کتابوں کا نام لے رہا ہوں، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر 42-32 حدیث کا نمبر ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا تمہارے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد تم پر 5 حق ہیں. کتنے؟ 5 حق ہیں. نمبر 1 میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے والدین فوت ہو جائیں الصلاۃ علیہما، ان کا جنازہ پڑھو. جنازہ پڑھو. یہاں ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، جنازہ کون پڑھائے؟ سب سے پہلے فقہ کا مسئلہ ہے، سن لیجئے، کام کھول کے سن لیجئے. یہ گاؤں میں اکثر اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لوگ شکار ہوتے ہیں. جنازہ کون پڑھائے؟ تو وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ اس کا نمبر ہے. اگر وہ نہیں تو اس کے بعد اس کا نائب، اگر نائب نہیں تو پھر قاضی پڑھائے، اور قاضی کے بعد پھر جو محلے کا امام اور خطیب ہے اس کا 4تھا نمبر ہے، اور اس کے بعد جو ولی ہے، جو وارث ہے، اس کا 5واں نمبر ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے. اب حدیث کے اندر لفظ موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا پہلا حق حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد الصلاۃ علیہما، ان کا جنازہ پڑھنا. جنازہ پڑھنا، اب اس پر بھی کئی دلائل ہیں کہ جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن میں آگے چل رہا ہوں. دوسرا والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے سالانہ کرنا، ان کے لیے کل کرنا، ان کے لیے چہلم کرنا. یہ والاستغفار لہما کی تفسیر ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ حق بیان کیا. آج اس حق کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مر گیا نہ فاتحہ، مر مردود نہ فاتحہ نہ دعا. لیکن میرے نبی نے دوسرا حق، ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا حق بیان فرمایا والاستغفار لہما. فوت ہو جانے کے بعد تم نے ماں باپ کے لیے استغفار، صدقات و خیرات ختم کا اہتمام کرنا ہے. اور تیسری چیز وَإِنْفَاضُ أَهْلِهِمَا، جو تمہارے ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کو پورا کرنا. اور چوتھی صلۃ الرحمۃ التي لا تصل بهما، جن کے ساتھ تمہارے ماں باپ کی صلہ رحمی تھی، رشتے تھے، ان رشتوں کو برقرار رکھنا، انہیں نہ توڑنا. یہ چوتھا حق ہے. اور 5واں اکرام و صدیقہما، ماں باپ کے جو دوست تھے، ماں کی سہیلیاں باپ کے جو دوست تھے
ان کے جو فرینڈز تھے ان کے ساتھ ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ 5 حق ہے۔ حضرت محترم یہ 5 حق ہر بندے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ دینے چاہیے کہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ 5 حق ہم نے پورے کرنے ہیں، اور ان کے پورے کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے ماں باپ کو قبر کے اندر اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت محترم بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ، بالخصوص یہ کامران بھائی، طاہر بھائی اور قبلہ تیسرے بھائی عثمان بھائی، کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے اصالِ ثواب کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اس پورے علاقے کے جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں، ان کے آباء و اجداد میں، خاندان میں جتنے بھی لوگ، بالخصوص ان کے والد گرامی حافظ صاحب کے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔